السلام علیکم، میں یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید۔ میں پردے والی ایک عورت کی کہانی سنا رہی ہوں۔ ایک گاؤں میں دو میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ لوگ بہت دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے۔ اللہ نے ان کے گھر میں ایک چاند سی بیٹی دی، بہت ہی پیاری بیٹی تھی۔ آخر کار وہ چھوٹی سی تھی، تھوڑی بڑی ہو گئی، اور تھوڑی بڑی ہوئی تو اس نے بس ہر وقت وہ دوپٹہ پہن کے رکھتی تھی، اپنا گھونگھٹ نکال کے رکھتی تھی۔ اس کے ماں باپ کہتے تھے بیٹا یہ کیا کرتی ہو، اس طرح نہیں کر۔ اس نے کہا نہیں امی ابو مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس طرح کروں گی۔ ماں باپ نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد وہ قرآن پڑھنے لگ گئی، قرآن کی تعلیم لی اس نے، سلائی کڑھائی۔ اسی طرح وہ جوان ہو گئی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس کی شادی کا ٹائم آیا تو ماں باپ نے کہا کہ اب ہم اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہماری بیٹی کہ اب گھر بس جائے، اپنے گھر کی ہو جائے۔ تو اس نے اپنے امی ابو کے آ کے کہا امی ابو میرے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈیے گا جو پردے دار، جو میرے پردے کی لاج رکھے اور میں پردہ کر کے رہوں گی۔ یہ سن کر ماں باپ حیران ہو گئے، کیونکہ وہ گاؤں میں رہتے تھے، گاؤں میں کوئی بھی پردہ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ بچی پردہ کر کے رہتی تھی۔ تو ماں باپ حیران ہوئے کہ ایسا کہاں سے ہم اس کے لیے ڈھونڈیں۔ آخرکار رشتے آنے لگے۔ رشتے آتے ہی ایک ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، تو جب وہ رشتہ لینے آئے تو اس نے بولا کہ امی، تو امی ابو نے اس کی لڑکی کے بولا کہ ہماری بیٹی کا پردے کا خیال رکھنا ہوگا تو پھر ہم آپ کو رشتہ دے سکتے ہیں۔ تو اس لڑکے نے بولا مجھے منظور ہے، میں اس کے پردے کا خیال رکھوں گا۔ اس طرح کہہ کر آخرکار اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ بڑی ہنسی خوشی سے وہ اپنے گھر چلی گئی۔ ماں باپ بھی خوش تھے، ساس سسر بھی خوش تھے اس سے، سب گھر بہت اچھا ہنسی خوشی کے ساتھ چل رہا تھا۔ اللہ نے اسی طرح اس کے گھر میں ایک چاند سا بیٹا دیا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چاند سا بیٹا دیا۔ اس طرح کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں 4 بیٹے دے دیے۔ وہ اپنی دنیا میں بہت ہی یعنی کہ خوش تھی، اپنی زندگی میں اپنے خاوند کے ساتھ، گھر میں سب کے ساتھ بہت ہنسی خوشی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اچانک ہی ایک دن اس کا شوہر کام پر گیا باہر، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے۔ جب وہ کر رہا تھا تو وہاں پر ایک سانپ نے اس آدمی کو ڈس لیا۔ اس کے ڈستے ہی وہ اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہو گیا تو گاؤں والوں نے آ کے بتایا اس کو۔ پھر تو کیا ہوا، بس پھر تو اس کی دنیا ہی وہ ہو گئی، جیسے اندھیرا سا چھا گیا ہو۔ لیکن پھر بھی وہ اللہ کا نام لے کر پھر سوچنے لگی ابھی میں کیا کروں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو کیسے پالوں گی، کیا کروں گی، میرے پردے کا کیا ہوگا۔ مصلی پر بیٹھی تھی، رو رہی تھی اللہ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہی کہہ رہی تھی کہ آخرکار اس کو وہیں نیند آئی اور وہ سو گئی روتے روتے۔ جب جیسے سوئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کو وہ قرآن کی تعلیم دے رہی ہے۔ ایک دم اس کی آنکھ کھلی تو اٹھ کے سوچنے لگی کہ اللہ نے مجھے بشارت دی ہے کہ میں پردے کا اب بھی اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، کہ میں کیوں نہ گاؤں والے کے بچوں کو قرآن کی تعلیم دوں۔ یہی سوچ کر اپنے ساس سسر کے پاس گئی اور کہا کہ آپ لوگ جاؤ محلے میں کہہ دو کہ میں نے قرآن پڑھانا ہے، جس کو بچے کی جس کو تعلیم کروانی ہے وہ میرے گھر میں آئے۔ تو یہ کہہ کر اس کے ساس اور سسر نے جا کر سب کو کہہ دیا۔ اسی طرح اس کے گھر میں بہت سارے بچے آنے لگے، اس کا روزگار چلنے لگ گیا۔ جیسے کسی کا دل کرتا کوئی گندم دے دیتا، کوئی چاول دے دیتا، کوئی جس طرح جس کا دل کرتا وہ اس کو ہدیہ دیتے تھے، وہ لیتی تھی، سلائی کے کام بھی کرتی تھی۔ اسی طرح پھر ایک وقت آیا کہ اس کا سسر دنیا میں نہیں رہا، وہ بہت پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کیا نام ہے اس کے امی ابو کا بھی انتقال ہو گیا۔ بچے دیکھتے دیکھتے بڑے ہونے لگے، پھر بچے کمانے لگے، وہ خوش ہو گئی واپس۔ پھر ایک دن ساس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس کی دنیا میں یہ اب سب نہیں رہے، بچے جوان ہو گئے جن کی انہوں نے ایک ایک کر کے سب کی شادی کرنا شروع کر دی۔ سب کی شادیاں ہو گئیں، خود بھی عمر کو پہنچ گئی۔ تو بس اسی طرح اس نے اپنے پردے کا خیال رکھا، اپنا پردہ کا گھونگھٹ کبھی نہیں ہٹایا اس نے۔ ایک دن کیا ہوا
کہ بچے کمانے والے ہو گئے، بڑے ہو گئے، اپنے اپنے گھروں کو ہو گئے، سب ایک ساتھ رہتے تھے ہنسی خوشی کے ساتھ۔ لیکن ایک دن بس اس کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور بولنے لگی اپنے بیٹوں کو بلا کر کہ بچوں، لگتا ہے کہ اب میرا بھی وقت آ گیا ہے، دنیا چھوڑنے کا تو ٹائم آ گیا، اس دنیا کو تو سبھی نے چھوڑنا ہے، آخر میرا بھی دن آ گیا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب میں نہیں رہوں گی تم لوگ کے بیچ میں، پر تم لوگ اپنی زندگی بہت ہنسی خوشی کے ساتھ گزارنا۔ بچے رونے لگے کہ ماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کہا بیٹا یہ آنے جانے کی دنیا ہے، آنا جانا تو یہاں لگا ہی رہتا ہے، بس میری ایک نصیحت ہے جو تم لوگ مانو تو۔ بچوں نے بولا جی امی بتائیں کیا نصیحت ہے؟ ماں نے اپنے بچوں سے کہا جس دن میری دنیا چھوڑ جاؤں تو تم لوگوں نے مجھے 4 بیٹے ہو، میرے 4 بیٹے مجھے کندھا دے کر اپنی حقیقی دنیا میں پہنچا دینا مقام پر، لیکن کسی اور کو نہ بتانا اور نہ ہی بلانا، کیونکہ میں پردے میں ہی جانا چاہتی ہوں۔ تو اس طرح ماں نے بیٹوں کو نصیحت کی، لیکن ماں ٹھیک ہو گئی، کچھ ایسی بات نہیں ہوئی، پھر ہنسی خوشی سب رہنے لگ گئے۔ ایک دن جو صبح ناشتے کا ٹائم تھا، جب بچے گئے اپنی امی کے پاس سلام کرنے کے لیے، ماں کو دیکھا تو ماں دنیا میں ہی نہیں تھی۔ آخرکار بچے سمجھ گئے کہ ہماری ماں نے ہمیں نصیحت کی، انہوں نے جو دل تھا رونا تو آیا، اب بھائی آپس میں رو لیا، پھر انہوں نے اپنی ماں کو بہوؤں نے غسل دیا، اسی طرح کفن پہنایا بہوؤں نے، اور پھر انہوں نے جا کر 4 کندھے پر اپنے بیٹے ہی انہیں کندھا دے کر حقیقی جگہ پر پہنچا دیا۔ سب بھی بولنے لگے محلے والے کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ بچوں نے بولا ہماری ماں کی ہمیں یہ نصیحت تھی اس لیے ہم نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن ہماری ماں اب دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سن کر سارے محلے والے گاؤں والے بہت روئے اس کے لیے، کیونکہ وہ بہت نیک خاتون تھی، بہت اچھی خاتون تھی۔ یہ تھی ایک نیک دل پردے دار عورت کی کہانی۔ اگر آپ لوگ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔